بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے۔ حضرت کی ولادت جو ہے 1275 سنہ ہجریہ میں ہوئی، جو عیسوی حساب سے 1859 سنہ عیسویہ تھا۔ تو ولادت کے بعد تھوڑی عمر میں ہی قرآن شریف پڑھانے کے لیے ان کو آپ کے والد ماجد اور آپ کے والد ماجد کے ماموں اور آپ کے پہلے پیر و مرشد حضرت پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو مدرسے کی جو درس گاہ تھی، جو خانقاہ تھی، وہیں پر ہی قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے بٹھا دیا ناظرے کے لیے، اور اردو فارسی کی تعلیم کے لیے آپ کو مدرسے بھیجا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید آپ کا ذوق علمی بچپن سے یعنی ایسا تھا، قرآن شریف آپ نے ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ روز کا جو سبق ہوتا تھا وہ آپ ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتے تھے۔ تو یعنی جب آپ نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل کیا تو آپ نے حفظ بھی مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ کی ایک امتیازی وہ ہے حیثیت۔ دوسرا شان آپ کی یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب اردو فارسی کی بنیادی تعلیم آپ نے مدرسے سے حاصل کی تو اس کے بعد وہیں خانقاہ پر ہی ایک ہزارہ ضلع ہزارہ کے ایک عالم تھے مولانا غلام محی الدین صاحب رحمہ اللہ، ان کو جو ہے وہ پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مقرر فرمایا پیر صاحب کی تعلیم کے لیے، ابتدائی تعلیم صرف و نحو کے لیے، عربی فارسی کے لیے۔ تو اب انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مطالعہ کر کے آتے ہو؟ تو مجھے مطالعہ کا مطلب نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے ڈر کی وجہ سے استاد صاحب سے پوچھا نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید مطالعہ کہتے ہیں زبانیں یاد کرنے کو، تو میں نے اگلے دن سے سبق زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو سارا طویل سبق میں استاد صاحب کو زبانی سناتا تھا، وہ بڑے حیران ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، کہنے لگے ہم جو ہے وہ ایک نحو کی بڑی مشہور کتاب ہے، متن ہے نحو کا قطر النداء کے نام سے، علامہ ابن ہشام انصاری رحمہ اللہ کا، 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو وہ متن جو ہے وہ آپ کو مولانا غلام محی الدین صاحب پڑھا رہے تھے، تو جس نسخے سے وہ پڑھا رہے تھے وہ نسخہ جو ہے وہ کرم خوردہ تھا، کیڑا لگا ہوا تھا اسے ایک جگہ سے۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو عبارت ہے نا یہاں کی، یہ آپ نے کل مجھے سنانی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا استاد صاحب یہ تو ہاں کیڑا لگا ہوا ہے، تو جو عبارت موجود ہی نہیں ہے وہ میں کیسے سناؤں گا؟ تو استاد صاحب نے فرمایا مجھے کچھ نہیں پتا، میں جو ہے کل آپ سے سنوں گا، کل اگر آپ کو عبارت یاد نہ ہوئی میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آبادی سے دور جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سبق یاد کیا کرتا تھا۔ تو بولا میں وہیں چلا گیا، جا کے میں نے بڑا سر مارا، کوشش کی، سوچا، غور و خوض کیا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ ظاہری بات ہے کیڑا لگا ہوا تھا، وہاں عبارت موجود ہی نہیں ہے، تو کیسے سوچ سے کیسے آئے گی؟ تو کہتے ہیں اچانک نا یہ سب جب میں جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے میں جو ہے وہ جب مایوس ہوا ایک طرح سے، اب خالق کے اسباب کی طرف توجہ کیا۔ کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، یا اللہ تو جانتا ہے، تجھے تو علم ہے کہ یہ کیا عبارت ہے، اگر تو مجھے عبارت بتا دے تو میں کل استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ تو پیر صاحب نے جیسے ہی یہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو فوراً ہی آپ کہتے ہیں کہ درخت کے پتوں میں سبزی مائل عبارت نمودار ہے۔ کہتے ہیں میں نے یاد کر لی، جیسے ہی میں نے یاد کی وہ غائب ہو گئی۔ بولے میں نے فوراً ہی جا کے استاد صاحب کو سنایا کہ یہ عبارت ہے۔ اب استاد صاحب نے شبہ تھوڑا ان کو لاحق ہوا کہ نہیں یہ کیسے ہے، ایسے نہیں ہوگی۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے اصل بات تو نہیں بتائی کہ میں نے یوں دیکھا ہے، میں نے اس کو پردے میں رکھا، لیکن میں نے ان سے یہ ضرور کہا کہ استاد صاحب اگر مصنف بھی قبر سے اٹھ کے آ کے کہہ دے کہ عبارت غلط ہے تو بھی میں نہیں مانوں گا، عبارت یہ صحیح ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو آپ کے استاد محی الدین صاحب رحمہ اللہ وہ اسی دن راول پنڈی شہر گئے، جا کر انہوں نے کتاب کا جو صحیح نسخہ تھا مکمل اس سے عبارت کو ٹیلی کیا، موازنہ کیا، عبارت ہو بہو ویسی نکلی جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے۔ کیا بات ہے، وہ بہت حیران ہوئے بڑا، اور انہوں نے آ کر اعتراف کیا اور کہا کہ صحیح ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قافیہ تک کی جو کتب ہیں آپ نے مولانا غلام محی الدین صاحب رحمہ اللہ سے ہی پڑھی۔ اب پیر صاحب ظاہری بات ہے جب پیر صاحب کی جلالت شان ایسی تھی، آپ کا ماشاءاللہ ذہن رسا، اب آپ سوالات قائم کرتے تھے تو آپ کے جو استاد ہیں وہ سوالات کے جوابات اس طرح نہیں دے پاتے تھے، تو وہ خود ہی ایک دن آ کر جو ہے انہوں نے آپ کے والد ماجد جنہیں حضرت اجی صاحب کہا جاتا تھا پیر صاحب کے، ان سے فرمایا، اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں پہلے پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں سے آ کر مولانا غلام محی الدین صاحب نے کہا کہ حضور صاحبزادہ صاحب جو ہیں ان کو اللہ نے اتنا ذہن رسا اور اعلیٰ دماغ عطا فرمایا ہے کہ ایک تو وہ سبق سارے کا سارا زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، دوسرا وہ ایسے دقیق سوالات قائم کرتے ہیں کہ مجھ سے جواب نہیں بن پاتے، میں مطمئن نہیں کر پاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں کسی بڑے استاد کی ضرورت ہے، کسی اور فاضل استاد کی ضرورت ہے، تو آپ انہیں کسی اور فاضل استاد کے سپرد کریں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا،
نکلنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا میں کہیں اور جاؤں، تو کہتے ہیں نواح کے علاقوں میں 3 درس جو قریبی علاقے تھے وہاں 3 درس اس وقت مشہور تھے، تو کہتے ہیں میں چل پڑا کہ ان میں سے کسی ایک طرف جاتا ہوں۔ تو بولے میں جو راستے میں ٹیلا آتا تھا، ٹیلے پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ جو نا تینوں طرف جو ہے وہ بلکہ عورتوں نے کپڑے دھو کے سکھانے کے لیے دھوپ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ 2 طرف کے جو کپڑے تھے وہ رنگدار تھے، رنگین تھے، ایک طرف کے جو کپڑے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سفید تھے، وائٹ۔ تو کہتے ہیں اس سے میں نے نیک فال لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف کا جو علاقہ ہے یہاں نور اور اجلا پن زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، تو میں اس طرف گیا، اور علاقہ وہ کون سا تھا؟ حسن عبدال کا علاقہ تھا، موضع بھوئی میں آپ گئے، اور وہاں پر آپ نے حضرت مولانا محمد شفیع قریشی صاحب رحمہ اللہ، آپ نے ان سے علم حاصل کیا، تقریباً 2.5 برس آپ نے ان سے کتابیں پڑھی۔ ان کے بعد پھر آپ وہاں سے آئے، وہاں سے آپ گئے سرگودا کا ضلع ہے شاہ پور میں جو ہے وہ ایک جگہ ہے انگا، کہ پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لے گئے انگا۔ علامہ سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ بڑی ذی علم اور فاضل شخصیت تھی، ان کے درس میں شرکت کی، تقریباً 2.5 سال آپ نے وہاں پر پھر علم حاصل کیا۔ ان کے پاس پیر صاحب کا معمول یہ تھا کہ خود بھی پڑھتے تھے، اور وہاں پر آپ نے دیگر طلباء چھوٹے درجے کے ان کو بھی پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ یعنی آپ نے اپنے تعلم کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اور ریاضت مجاہدہ آپ نے اسی وقت ہی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ریاضت ایسی کرتے تھے کہ آپ مختلف چیزیں پڑھتے تھے، تو ایک مسجد تھی وہاں پر قریب آبادی سے تھوڑا سا دور، وہ مشہور تھی آسیب کے حوالے سے، جنوں کے حوالے سے، تو لوگ شام کے وقت وہاں جاتے نہیں تھے، لیکن پیر صاحب جو روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وظائف وہیں جا کے پڑھتے تھے، پھر آ کر جو ہے وہ اپنا مطالعہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے میں اسی لیے وہاں جاتا ہوں، بولا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جاتا ہے اس لیے کہ مجھے کچھ وظائف بلند آواز سے پڑھنے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ جگہ سنسان ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دن پیر صاحب انگا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عامل صاحب آ گئے، سارے لوگ ان کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے، پیر صاحب بیٹھے رہے، تو عامل صاحب کو غصہ آیا کہ بھئی یہ بچہ کھڑا نہیں ہوا، باقی سب کھڑے ہو گئے، تو اس نے جو ہے وہ پیر صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکے کیا تم مجھے نہیں جانتا، پڑھوں قصیدہ؟ تو پیر صاحب نے برجستہ فرمایا تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا۔ یہ دیکھ کر عامل صاحب پہ کیفیت طاری ہو گئی، انہوں نے فوراً معذرت کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے پاؤں کو چھوا، پاؤں ہاتھ لگایا۔ کیا مقام و مرتبہ! انگا میں ہی آپ رہتے ہوئے آپ پیر صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ سماع موتا پہ گفتگو چل رہی تھی، پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر سلیقے سے کوئی اہل برزخ کو پکارے تو وہ ضرور سنتے ہیں، ضرور جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں انگا میں طالب علمی کے دور میں تھا تو میں وہاں پر جب کہا کرتا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی، 3 بار میں کہتا تھا، تو بولا تیسری بار میں مجھے جو ہے وہ آواز آتی تھی، جواب آتا تھا کہ میں نے سن لیا، اب تم اپنا کام کرو۔ اللہ سبحان اللہ، سلیقے سے کرو تو جو ہے نا بزرگ جواب دیتے ہیں۔ خیر وہاں سے پھر اس کے بعد پیر صاحب جو ہے وہ انگا سے 2.5 سال کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ علی گڑھ تشریف لے گئے، حضرت استاد والاساتذہ علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ، تقریباً 2.5 برس پیر صاحب نے پھر وہاں ان کے پاس اکتساب فیض کیا، اور آخری اس کے بعد پیر صاحب نے جو ہے وہ مولانا احمد علی سہارنپوری صاحب سے پیر صاحب نے جو ہے وہ درس حدیث لیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آپ نے وہاں پڑھی، وہ اور جو انہوں نے آپ کو سنہ جاری کی وہ تھی سنہ 1295 سنہ ہجریہ، یعنی یوں تقریباً 20 برس کی عمر میں پیر صاحب جو ہے وہ اپنے تمام علوم رسمیہ سے فارغ ہو کر گھر کی طرف واپس لوٹے۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔